بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم نے پچھلی 55 آڈیوز میں کتاب نفس المحموم، یہ جو مقاتل کی کتاب ہے، اس کو پڑھا، اور اسی کتاب کے آخر میں ابھی کچھ معاملات ریڈنگ کے حوالے سے رہتے ہیں جو کہ ہم آج کی اس آڈیو میں مل کر پڑھیں گے، آڈیو نمبر 56 میں، کیونکہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کے ختم کرنے کے بعد مزید ان رائٹر نے کیوں لکھا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والسلام علی عباد الذین المصطفیٰ وبعد۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جسے ہم نے اس لیے تحریر کیا ہے تاکہ اسے ہماری کتاب نفس المحموم فی مقتل الحسین المظلوم صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ یہ چند فصلوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے جس کا نام میں نے نفست المصدور فیما یتجد دبہ حزن یوم العاشور، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ سینے کا درد رکھنے والے کی ہوں عاشور کے دن حزن و ملال کی تجدید کرنے والے امور میں، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، رکھا ہے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور تمام امور میں اسی پر توکل ہے۔ تو سامعین، یہ پیج نمبر 513 سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے یہ کیوں الگ سے رسالہ لکھا ہے اور اٹیچ کیا ہے کتاب نفس المحموم کے ساتھ۔ اس لیے ہم اب اس کو بھی پڑھے لیتے ہیں، بہت زیادہ صفحات نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ اس میں اب مختلف فصل کے اوپر ہے۔ پہلی فصل ہے جس پہ لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کے چند ایک مناقب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین علیہ السلام کی معرفت مومنین کے بواطن اور دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اور شیخ صدوق نے حسین بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس ابی بن کعب کاف این بے موجود تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا تیرے لیے اے ابا عبداللہ، اے آسمانوں اور زمین کی زینت۔ تو آپ نے ابی سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کوئی شخص کس طرح آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ حسین بن علی آسمان میں بنسبت زمین کے زیادہ بڑا اور عظمت رکھتا ہے۔ بے شک خدا کے عرش کی دائیں جانب لکھا ہے کہ وہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اور شیخ جلیل سقا علی سے قاف ہے، سقا علی بن محمد خزاز قمی نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ یہ ہم پیج نمبر 514 پہ آ گئے۔ روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور ابو بکر، عمر، فضل بن عباس، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن مسعود کے اچانک حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں داخل ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے بوسے لیے۔ اس کے بعد فرمایا، اے کمزور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ اور اوپر چڑھو، کمزور آنکھ والے، اور آپ نے اپنا منہ حسین علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا اور فرمایا، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، پس تو اسے دوست رکھ، اور اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے۔ اے حسین علیہ السلام، تو امام نے امام کا بیٹا ہے، 9 اماموں کا باپ ہے۔ اے حسین علیہ السلام، تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، 9 اماموں کا باپ ہے، جو تیری اولاد میں سے ائمہ ابرار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنی خوبصورت بات ہے سامعین۔ میرا دل چاہا درود پڑھوں، آپ کا بھی جہاں جہاں دل چاہے درود پڑھتے رہا کریں۔ کتابیں بہت اچھی ساتھی ہوتی ہیں، اور ہم جب مل کے پڑھتے ہیں تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحم اللہ نے بہار میں کہا ہے، اور طبرانی کی حدیث میں ہے، عمدہ اسناد کے ذریعے ابو ہریرہ سے، وہ کہتا ہے کہ میرے ان 2 کانوں نے سنا اور میری ان 2 آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ جناب اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام کو پکڑے ہوئے تھے، اور ان کے دونوں قدم رسول اللہ کے دونوں قدموں پر تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے ضعیف و کمزور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ اور اوپر چڑھو، اے کمزور آنکھ والے۔
اچھا، اگلا پیراگراف ہے کہ بعض کتب معتبرہ کی وساطت سے طاؤس یمانی سے روایت ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام جب کسی تاریک جگہ بیٹھتے تو لوگ آپ تک آپ کی پیشانی اور گردن کی سفیدی سے ہدایت حاصل کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات ان کی پیشانی اور گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اور ایک دن جبرائیل نازل ہوئے، پس جناب زہرا علیہ السلام کو سویا ہوا پایا اور حسین علیہ السلام گہوارے میں رو رہے تھے۔ وہ تو انہیں بہلاتے رہے اور تسلی دیتے رہے، یہاں تک کہ جناب سیدہ بیدار ہوئیں اور اس کی آواز سنی تو جو بہلا رہا تھا، پس ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ وہ جبرائیل تھا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس روایت کے صدر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ روایت کہ جس میں ہے کہ جب رباب نے اپنے شوہر حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا جب وہ شہید ہوئے، اور کہا کہ جو ایسا نور تھا کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، کربلا میں دفن کے بغیر مقتول پڑا ہے۔ اور میں نے بعض کتب علم اخلاق میں دیکھا کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اثار بن مستلق کہتا ہے کہ میں مدینے میں گیا تو میں نے حسین بن علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی اچھی روش اور اچھا منظر، اور اس نے اس بغض و حسد کو ابھارا کہ جسے میرا سینہ ان کے باپ کے لیے چھپائے ہوئے تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم ابو تراب کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ پس میں نے انہیں اور ان کے والد کو برا بھلا کہنے میں انتہا کر دی، تو آپ نے میری طرف اطوف و رعوف یعنی بریکٹ میں لکھا ہے شفیق و مہربان کی طرح دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا، اب جو فرمایا ہے وہ کیونکہ عربی میں ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے، تو آئیے اس کا ہم اردو پڑھ لیتے ہیں کہ میں اللہ سے شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ درگزر کرنا اختیار کرو، اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہاری یعنی بریکٹ میں امت کے دل میں کوئی دغدغہ پیدا ہو تو تم خدا سے پناہ مانگو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے، وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب کبھی انہیں شیطان کا خیال بھی چھو گیا تو وہ چونک پڑتے، پھر فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کافروں کے بھائی بند شیطان ان کو دھڑ پکڑ کے گمراہی کی طرف گھسیٹتے ہیں، یہ دھڑ پکڑ کے جو ہے بریکٹ میں تھا، گھسیٹتے ہیں، پھر کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر مجھ سے فرمایا کام کو آسان کرو، میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اگر تم ہم سے مدد چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اگر عطا و بخشش چاہتے ہو تو ہم عطا و بخشش کے لیے تیار ہیں، اور اگر رشد و ہدایت کے طلبگار ہو تو ہم ہدایت کرنے کو تیار ہیں۔ اسام کہتا ہے عین صاد الف میم، اسام کہتا ہے آپ کو مجھ سے ندامت پشیمانی کے آثار و علامات محسوس ہوئے اس چیز سے کہ جو میں نے زیادتی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آج سے تم پر کوئی الزام نہیں، خدا تمہیں بخشے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اہل شام میں سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو فرمایا یہ عادت و طبیعت ہے کہ جسے میں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی ہمیں گالیاں دینا بنی امیہ کا شیوا ہے اور انہوں نے تمہیں سکھایا۔ اب بریکٹ کلوز ہو گیا۔ خدا ہمیں اور تمہیں زندہ و سلامت رکھے، اپنے حاجات میں اور جو امور تجھے عارض ہوں کھلے دل سے انہیں پیش کر، مجھے تو اپنے بہترین گمان کے ساتھ پاؤ گے انشاءاللہ۔ اسام کہتا ہے کہ میں زمین میں اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں دوست رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے اندر دھسا دے۔ پھر میں آہستہ آہستہ آپ سے کھسکنے لگا اور روئے زمین پر ان سے اور ان کے باپ سے کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا۔ مؤلف کہتے ہیں لا تسربو علیکم کا معنی ہے کہ تم پر سرزنش اور ملامت نہیں ہے۔ صاحب کشاف نے یوسف صدیق کے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے اور آپ کے قول لا تشریب علیکم کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جس کا یہاں ذکر کرنا مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب انہیں پہچان لیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں صبح و شام اپنے کھانے پر بلاتے ہیں، حالانکہ ہمیں آپ سے شرم و حیا آتی ہے، اس چیز کی وجہ سے کہ جو ہم سے زیادتی ہو چکی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مصر کا اگرچہ اب میں مالک ہو چکا ہوں اور اب بھی میری طرف پہلی نگاہ کی طرح دیکھتے اور کہتے ہیں منزہ اور پاک ہے،
اور خدا کہ جس نے اس غلام کو 24 درہم میں بکا تھا پہنچا دیا، اور اب میں تمہاری وجہ سے شریف و عظیم ہو گیا لوگوں کی آنکھوں میں، کیونکہ اب انہیں معلوم ہوا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و اولاد میں سے ہوں، میں اولاد میں سے ہوں۔ اچھا، ہم آگئے ہیں سامعین پیج نمبر 516 پر۔ تو یوسف علیہ السلام صدیق کی اس کریم عادت و طریقے کو اپنے بھائیوں سے دیکھے، اور گویا شاعر نے ان کی زبان حال کو نظم کیا ہے اپنے اس قول سے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب یہ پھر عربی ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے لکھا ہے کہ میں نے کہا بار بار آ کر تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے کندھے تیرے احسانوں سے بوجھل ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تو نے کرم کیا، تو اس نے کہا نہیں، تو نے کرم و بخشش کی اور میری محبت کی رسی کو مضبوط کر دیا۔ یہاں پہ یہ ختم۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا شعر ایک اور ہے جس کا مصرع پہلا جو لکھا ہے، اور پھر اس کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ شعر حاتم کے باپ کے دادے کا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جسے اخزم کہتے، الف خ ز میم کہتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ وہ عاق و نافرمان تھا، پس وہ مر گیا اور چند بیٹے چھوڑ گیا، اور ایک دن اخزام کا باپ اپنے دادے پر کود پڑا اور اسے زخمی کر دیا۔ تو اس نے کہا میرے بیٹے کو جنہوں نے مجھے زخمی کر دیا، یہ ایسی عادت ہے کہ جسے میں اخزام سے پہچانتا ہوں، یعنی یہ عقوق و نافرمانی میں اپنے باپ کے مشابہ ہیں۔ شنشنا کا معنی طبیعت، مزاج اور عادت ہے۔ شاید امام حسین علیہ السلام نے اس ضرب المثل کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہا ہو کہ یہ سب و شتم عادت و طبیعت ہے کہ جسے میں اہل شام سے جانتا ہوں، کیونکہ معاویہ نے یہ قبیح عادت و طریقہ ان میں جاری کیا تھا۔ وہ الاعلان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ممبروں پر سب اور لعن کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب امیر المومنین کو معاویہ کی خبر ملی اور یہ کہ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ فوج کس قوم میں سے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اہل شام میں سے۔ تو آپ نے فرمایا اہل شام نہ کہو، بلکہ کہو کہ اہل شیوم و نحوست، وہ اصل میں مصر کے رہنے والے ہیں جنہیں داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، پس ان میں بندر اور سور بنائے گئے ہیں۔ اور ہمارے مولا باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے فرمایا کہ شام بہترین زمین ہے اور اس میں رہنے والے بری قوم ہیں۔ نصر بن مزاحم سے روایت ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر اہل شام میں سے ایک شخص نکلا اور کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ پس حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نکلا۔ دونوں نے کچھ دیر تک جنگ کی، پھر عراقی نے شامی کے پاؤں پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا۔ پھر کچھ دیر جنگ کی، پھر اس کا ہاتھ تلوار مار کر کاٹ دیا۔ تو شامی نے اپنی تلوار بائیں ہاتھ سے شامیوں کی طرف پھینک دی اور پھر کہا کہ اے اہل شام، میری یہ تلوار پکڑ لو، اس سے اپنے دشمن کے خلاف مدد حاصل کرنا۔ پس انہوں نے اسے اٹھا لیا تو معاویہ نے اس مقتول کے وارثوں سے وہ تلوار 10,000 درہموں میں خرید کی۔ پیج نمبر 517۔ شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم عاقلی محقق حلی قدس سرا کی کتاب الدر انیزم میں سند کے ساتھ حسین بن علی علیہ السلام کے ایک غلام سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک سائل ایک رات نکلا، مدینے کی گلیوں سے چلتا ہوا، حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر یہ شعر پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، اب اس کو پڑھتے ہیں کہ آگے اردو میں کیا ہے کہ اس وقت جس نے آپ سے امید رکھی اور آپ کے دروازے کا حلقہ کھٹکھٹایا، وہ نا امید نہیں پلٹ سکتا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور دروازے کی طرف آئے۔ اچانک انہیں ایسا سائل نظر آیا جس کے بدن پر لباس نہیں تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے سائل، اسی جگہ رکو یہاں تک کہ میں تمہاری طرف لوٹ کر آؤں۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اے غلام تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2,000 درہم ہیں جو آپ نے کل مجھے دیے
تاکہ میں انہیں آپ کے گھر کے افراد اور غلاموں پر تقسیم کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے غلام وہ لے آؤ کہ وہ آیا ہے جو میرے گھر والوں اور غلاموں سے زیادہ مستحق ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے دیکھتے ہیں کیا، اور آپ کے اوپر 2 یمنی چادریں تھیں، آپ نے وہ 2000 درہم میں ان میں سے ایک میں باندھے اور وہ سائل کو دے دی، اور یہ شعر پڑھا کہ یہ لے لو، اور اس کے باوجود میں معذرت چاہتا ہوں، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تجھ پر شفقت و مہربانی رکھتا ہوں۔ پس سائل نے وہ درہم لے لیے اور یہ اشعار پڑھنے لگا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے دامن ہر پلیدگی سے پاک صاف ہیں، جہاں ان کا ذکر ہو ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تم وہ بلند ترین سید و سردار ہو کہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، اور جو کچھ اس کی صورتوں میں آیا ہے، جو شخص الوی نہیں ہے قدیمی زمانے سے، اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ فقیہ اقدم ابو محمد حسین بن علی بن شیبہ، جو ہمارے متقدمین علماء میں سے ہیں اور کتاب تحفۃ العقول کے مؤلف ہیں، نے روایت کی ہے کہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں انصار میں سے ایک شخص آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی حاجت کے بارے میں آپ سے سوال کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائی انصاری، بچا اپنے چہرے کو سوال کے لیے صرف صرف کرنے میں، اور بریکٹ میں لکھا ہے یا سوال کی ذلت سے، اور اپنی حاجت رقعے میں لکھ کر لیا، میں انشاءاللہ تجھے خوش اور راضی کروں گا۔ پس اس نے آپ کو رقعہ لکھا، اے ابا عبداللہ، فلاں شخص کے میرے ذمے 500 دینار ہیں، اس نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے، لہٰذا آپ اس سے بات کریں کہ وہ کشادگی تک مجھے مہلت دے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے رقعہ پڑھا، اب ہم پیج نمبر 518 پر آ گئے ہیں، آپ نے رقعہ پڑھا تو اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک تھیلی نکالی جس میں 1000 دینار تھے، اور اس سے کہا کہ اس میں سے 500 دینار سے تو اپنا قرض ادا کر، اور باقی 500 سے اپنے زمانے کے خلاف مدد حاصل کر، اور اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کر مگر 3 میں سے ایک صاحب دین، صاحب مروت اور صاحب حسب۔ مؤلف کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد گرامی صلوات اللہ علیہ کی اقتداء کی ہے، سائل کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی حاجت لکھ کر لے آئے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میری آپ کی خدمت میں ایک حاجت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے زمین پر لکھو، کیونکہ میں واضح طور پر تمہیں ضرور تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے زمین پر لکھا کہ میں فقیر و محتاج ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قمبر، اس کو 2 حلے و کپڑے دے دے۔ پس اس شخص نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے کہ آپ نے مجھے ایسا لباس پہنایا ہے کہ جس کے محاسن پرانے ہو جائیں گے، لیکن میں عنقریب اچھی تعریف کے کئی لباس آپ کو پہناؤں گا۔ اگر آپ نے میری حمد و ثنا حاصل کی ہے اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے آپ اس کا بدل نہیں چاہتے۔ مدح و ثنا اپنے ساتھی کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، جیسے کہ بارش کی تہری سہل و جبل کو زندہ رکھتی ہے، اور جو نیکی آپ نے اپنائی ہے وہ زمانے سے نہ روک، ہر بندے کو اس کے کیے کی جزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو 100 دینار بھی دے دو۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اسے غنی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے، ان لوگوں کو ان کے منزل و مقام پر رکھو۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے مال سے غلام کو خرید کرتے ہیں لیکن اپنی نیکی سے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پشت پر طوف کربلا کے دن کچھ نشان پائے گئے، تو زین العابدین علیہ السلام سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان تھیلوں کی وجہ سے ہیں
کہ جنہیں اپنی پشت پر لاد کر بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھر لے جاتے تھے۔ تو یوں پہلی فصل ختم ہوئی۔ پیج نمبر 519 519 پہ دوسری فصل ہے جس کا عنوان ہے آن جناب علیہ السلام کی شجاعت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حسین علیہ السلام اور ولید بن عقبہ کے درمیان ایک جاگیر کا جھگڑا تھا، تو آپ نے ولید کا امامہ اس کے سر سے اتار کر اس کی گردن میں سختی سے ڈال لیا، جب کہ وہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اور آپ نے مروان کا گلا پکڑ لیا اور آپ کی پکڑ بڑی سخت تھی، اس کو دبایا اور اس کا امامہ اس کی گردن میں مروڑا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور یوم تف یعنی کربلا میں آپ سے کہا گیا کہ اپنے چچا زاد کے حکم کو تسلیم کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھ ذلیل کی طرح نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں، میں اپنے اوپر تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے کہ جو قیامت و حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ عزت کی موت ذلت سے بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنی شہادت کے دن یہ شعر پڑھا کہ موت تنگ و آر برداشت کرنے سے بہتر ہے، اور ننگ و آر تھا پہلے بھی، اور ننگ و آر جہنم کی آگ میں جلنے سے اولا و انصب ہے۔ اور میدان تف میں آپ کی اس شجاعت کا مظاہرہ ہوا ہے کہ جس سے تعجب ہوتا ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے بہت زیادہ مصیبت زدہ آپ سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے اہل بیت اور ساتھی مارے گئے ہوں، اور آپ سے زیادہ مضبوط اور قوی دل ہو۔ پیادہ فوج آپ پر حملہ کرتی تھی تلوار لے کر، اس سختی سے آپ ان پر جھپٹتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے اس طرح بکھر جاتے تھے کہ جس طرح بکریاں شیر کے حملے سے تتر بتر ہو جاتی ہیں، اور آپ ان پر حملہ کرتے تھے۔ حالانکہ وہ مکمل 30,000 تھے، تو آپ کے سامنے ٹڈی دل کی طرح شکست کھا کر منتشر ہو جاتے تھے، اور پھر آپ اپنے مرکز کی طرف واپس پلٹ آتے تھے اور کہتے تھے، مؤلف کہتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مؤلف کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شجاعت ضرب المثل ہے، اور آپ کے مقام نے جنگ کے مواقف میں پہلے اور پچھلے لوگوں کو عاجز و ناتواں کر دیا ہے، اور آپ کا صبر کرنا اعداء کی کثرت اور انصار کی قلت کے باوجود صفین و جمل میں آپ کے والد کے صبر کی مانند ہے۔ پیج 520 پر ہمیں کوئی حرج نہیں کہ ہم آپ کے والد گرامی کی مختصر سے شجاعت کی طرف اشارہ کریں، اور یہاں پر ہم اس پر اکتفا کریں گے کیونکہ آپ سب سے زیادہ اپنے والد سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کی شجاعت ان کی شجاعت کی حکایت و ترجمانی کرتی تھی، آپ کی رفتار ان کی رفتار سے نہیں چوکتی تھی۔ عمر سعد سے کہا خدا کی قسم حسین کبھی بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے، اور بریکٹ میں عربی لکھی ہے جس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے باپ کا دل اس کے پہلوؤں میں دھڑکتا ہے۔ اچھا، آگے اگلا پیراگراف ہے کہ اور کتاب الدار النظیم، کتاب در النظیم لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں ہجے بھی کر لیتی ہوں کہ الف لام دال رے، الف لام نون زوئے یہ میم، کہ مؤلف نے جنگ جمل کے واقعے میں مسلم مجاشعی میم جیم الف شین عین چھوٹی ہے مجاشعی کے قتل کے بعد کہ جس نے امیر المومنین سے قرآن لیا تھا اور لوگوں کو جو کچھ قرآن میں ہے اس کی طرف دعوت دی تھی، کہا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مصمم ارادہ کر چکے ہیں، تو آپ نے محمد بن حنفیہ کی طرف کسی کو بھیجا، کیونکہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اے ابن خولہ آگے بڑھو اور اس قوم میں گھس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، پس دوبارہ بھیجا کہ اے خولہ کے بیٹے گھس جاؤ، تو کہا جی ہاں، اور محمد کے سامنے تیر انداز تھے جنہوں نے محمد پر تیر برسائے اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پس محمد پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں نے تم پر تیر برسائے ہیں اور تمہیں زخمی کر دیا ہے، اور وہ اپنے تیروں کو ترکشوں میں انڈیل رہے ہیں۔ دوبارہ تیر اندازی کے لیے
پھر ان پر حملہ کرنا۔ پس علی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پیغام بھیجا اور محمد سے کہا کہ اے خولہ کے بیٹے گھس جا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ جب محمد نے یہ دیر کی تو آپ خچر سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار نیام سے نکالی اور محمد کی طرف تیزی سے گئے اور پیچھے سے ان کے پاس آ کر اپنا بایاں ہاتھ ان کے دائیں کندھے پر رکھا، پھر محمد کو اٹھایا یہاں تک کہ زین سے اٹھا لیا اور فرمایا کہ آگے بڑھ۔ محمد کہتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے آپ کا یہ واقعہ کبھی یاد نہیں آتا مگر یہ کہ گویا مجھے آپ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ پس آپ نے علم میرے ہاتھ سے لیا اور پھر ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور یہ اتوار کے دن زوال آفتاب کے وقت کی بات ہے۔ آپ انہیں مارتے بھی تھے اور یہ بھی اشعار پڑھتے تھے۔ اشعار کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کی طرح نیزہ و تلوار مار، تب تیری تعریف ہوگی۔ وہ جنگ اچھی نہیں کہ جس کی جگہ آگ نہ بھڑکے، مشرقی تلوار اور سیدھے نیزے سے، اور ضرب خطی نیزے اور ہندی تلوار سے ہو، اور ضرب خطی نیزے اور ہندی تلوار سے ہو۔ پھر آپ نے ان پر حملہ کیا یہاں تک کہ ان کے وسط میں پہنچ گئے اور ان میں ڈوب گئے۔ پس لوگوں نے گھمسان کی جنگ کی، پھر آپ ان کے درمیان سے نکلے جبکہ آپ کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، آپ نے اسے گھٹنے سے سیدھا کیا۔ ہم پیج 521 پہ آ گئے۔ سیدھا کیا اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی کفایت کرتے ہیں۔ آپ نے ہم میں سے کسی کو کوئی جواب نہ دیا اور آپ کی دشمنوں پر نگاہ لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور ان میں ہی گم ہو گئے۔ بس ہم نے آپ کی تکبیر کی آواز سنی کچھ دیر کے بعد، اور آپ کی گونج شیر کی گونج کی طرح تھی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ گویا شیخ حسین بن شہاب الدین نے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے امیر المومنین کی مدح میں۔ اب یہ عربی کی 3-4 لائنیں ہیں، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین اپنی تلوار کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑکانے میں گھس گئے، اور آسمان کے فرشتے آپ کا لشکر تھے، اور ان پر ہاشمی نعرہ مارا کہ قریب تھا کہ اس سے بلند ترین پہاڑ پھٹ جائیں۔ گردنوں کے بادل موسلادھار خون کی بارش برسانے لگے، اور آپ کی تلوار سے بجلی اور آپ کی آواز سے اس کی کڑک تھی۔ رسول اللہ کے وسیع اور ان کے علم کے وارث، اور وہ کہ حل و عقد کا میدان خم میں جنہیں اختیار دیا گیا تھا۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ پھر لوگ آپ سے الگ ہوئے اور آپ کے گرد پراگندہ ہوئے، تو ہم آپ تک پہنچے اور کھڑے ہوئے تھے آپ کے دھن مبارک سے مست اونٹ اور نر شیر کی طرح، اور سرد کندھے اور دھڑ آپ کے گرد سے پشتوں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ پس ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کی کفایت کریں گے اے امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس سے میرا مقصد اللہ کی ذات اور آخرت کے گھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ واپس آ گئے اور علم محمد کو دے دیا اور فرمایا کہ اے خولہ کے بیٹے اس طرح حملہ کرو۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے مزید چاہتے ہیں تو پھر آپ کی شجاعت میدان صفین میں خصوصاً لیلۃ الحریر میں دیکھو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کسی رئیس کے بارے نہیں سنا جب سے خدا نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے کہ اس کے ہاتھ سے اتنے افراد مارے گئے ایک دن میں جتنے آپ کے ہاتھ سے مرے، جیسا کہ شمار کرنے والے نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے 500 سے زیادہ عربوں کے سردار اور بڑے لوگ قتل کیے۔ اپنی تلوار کے ساتھ میدان سے نکلتے تو وہ ٹیڑھی ہوتی تھی، تو فرماتے کہ اس میں اللہ سے اور تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے چاہا کہ اسے توڑ دوں لیکن مجھے اس چیز نے اس سے روک دیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا تھا کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، جبکہ میں آپ کے سامنے جنگ کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے پیج 522، راوی کہتا ہے کہ آپ سے تلوار لے کر اسے سیدھا کرتے ہیں، پھر آپ اسے ہم سے لے کر دشمن کی صف کی عرض میں
گھس جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے شیر کو بھی آپ سے زیادہ دشمن کو قتل کرتے اور زخمی کرتے نہیں دیکھا۔ اور لیلۃ الحریر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی بہادر کا سامنا نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا خون بہایا، اور کوئی شجاع نہیں تھا کہ جس کے قدم نہ ڈگمگائے ہوں، اور کوئی برے ارادے سے نہیں آیا مگر یہ کہ اسے وادی عدم بھیجا، اور کوئی ستمگر نہیں تھا کہ جس کی زندگی کم نہ کی ہو اور اس کی پشیمانی نے طول نہ پکڑا ہو، اور کوئی منافقین کی جماعت نہیں تھی کہ جسے متفرق نہ کیا ہو، اور کوئی گمراہی کی عمارت نہیں تھی کہ جسے منہدم نہ کیا ہو۔ اور جب کسی شاہ سوار کو قتل کرتے تو تکبیر کی صدا بلند کرتے۔ پس لیلۃ الحریر میں آپ کی تکبیریں شمار کی گئیں تو وہ 523 تکبیریں تھیں، 523 ناریوں کے قتل کرنے پر۔ اور کہا گیا ہے کہ اس رات آپ نے اپنی ذرا کی تنگ جگہ میں شگاف کر دیا تھا اس خون کے بوجھ کی وجہ سے جو آپ کی ذرائع ہاتھ پر بہتا تھا۔ تو سامعین، یہاں پر ہم پیج 522 کے اس ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا ہے، اور باقی انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اور اب تھوڑا ہی سا رہ گیا ہے اس کتاب میں جو کچھ ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔